بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ دنیا کی سیاست کی بساط پر بہت سے کام ہو رہے ہیں۔ ایک تو تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ جرمنی میں مخلوط حکومت گر گئی ہے۔ وہاں پر مختلف جماعتوں نے مل کے ایک مخلوط حکومت بنائی ہوئی تھی، لیکن وہ اس میں اختلافات پیدا ہو گئے اور اب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جنوری میں عدم اعتماد ہو جائے گا اور پھر شاید مارچ میں الیکشن ہوں گے۔ ادھر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے ہیں دوبارہ، اور اس کے اثرات بھی عالمی سیاست پہ پڑ رہے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جرمنی میں جو یہ تبدیلی آئی ہے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق امریکی الیکشن سے بھی ہے۔ بہرحال اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہمارا موضوع جو ہے وہ انڈیا اور کینیڈا کے مسلسل بگڑتے ہوئے حالات ہیں، اور ان کا اثر کچھ نہ کچھ پاکستان پر بھی پڑے گا اور جو خطے کی سیاست ہے اس پر بھی۔ انڈیا اور کینیڈا جو ہیں بہت گہرے دوست رہے ہیں، ان کے بہت گہرے تعلقات ہمیشہ سے تاریخی طور پہ رہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ انڈیا سے لوگ جو ہیں کینیڈا میں جا کر آباد ہوئے، خاص طور سے سکھ برادری کے لوگ وہاں انہوں نے زمینیں آباد کی ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، بہت خوشحال طبقہ ہے۔ اور انڈیا کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس میں کینیڈا کا بہت ہاتھ ہے اسے شروع کرنے میں۔ تو لیکن اب جو ہے کچھ عرصے سے مسلسل ان تعلقات میں تنزلی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ یہ ہوا ہے کہ آسٹریلیا نے بھی اپنا وزن جو ہے وہ کینیڈا کے اس پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ آسٹریلیا کے جو وزیر خارجہ ہیں پینی وانگ، انہوں نے انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے اپنی تشویش اور فکر مندی سے آگاہ کیا ہے انڈیا کو کہ ہم جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کینیڈا جو الزامات لگا رہا ہے ہمیں اس پہ اعتماد ہے، کینیڈا کے سسٹم پہ، ان کی تفتیش پہ، ان کے عدالتی نظام پہ، کہ جو سکھ کینیڈا میں ہیں اور ان پر جو حملے ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے، اس میں انڈیا کے اعلیٰ حکام ملوث ہیں۔ جو الزام تھا کینیڈا کا وہ یہ تھا کہ انڈیا کے وزیر داخلہ امت شاہ جو ہیں وہ براہ راست اس کام میں ملوث ہیں۔ ان کی ہدایت پر جو سکھ ہیں کینیڈا میں، جو کینیڈا کے اب شہری بھی ہیں، ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ اور کینیڈا میں جو انڈیا کا سفارت خانہ ہے اور وہ ہائی کمیشن کہلاتا ہے، چونکہ دونوں جو ہیں وہ رکن ہیں اس کے کامن ویلتھ کے، تو کامن ویلتھ کے رکن ہونے کی وجہ سے سفارت خانے کو ہائی کمیشن کہا جاتا ہے۔ تو ہائی کمیشن کے جو اہلکار ہیں وہ اس میں ملوث ہیں انڈیا کے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے، لیکن یہ کہ بہت اہم بات ہے کہ آسٹریلیا جو کہ ایک امیر ملک ہے اور بڑا ملک ہے، اور اس کے بھی انڈیا سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اس کے وزیر خارجہ نے یوں کھل کر ان الزامات کی توثیق کر دی ہے اور اپنا وزن جو ہے وہ کینیڈا کے پلڑے میں ڈالا ہے، جو کینیڈا انڈیا پر لگاتا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے کینیڈا اور انڈیا کے تعلقات ابھی خاصے خراب ہیں۔ تو انڈیا ایک خاصی مشکل پوزیشن میں ہے۔ وہ دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے الزام لگاتے تھے، لیکن اب خود کٹہرے میں کھڑے ہیں ان کے وزیر داخلہ جیسی اعلیٰ ترین شخصیت، جو کہ ایک بہت بڑے لیڈر بھی ہیں اپنے طور سے، امت شاہ، ان کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ فلاں فلاں لیڈر کے اوپر اٹیک کیا جائے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے، اور وہ پھر ہوتا ہے۔ اب جو کینیڈا نے الزام لگائے ہیں وہ یہ ہے کہ کینیڈا میں جو انڈیا کے سفارتکار ہیں وہ معلومات لیتے ہیں سکھوں کے بارے میں، اور پھر وہ جمع کر کے شیئر کرتے ہیں انڈیا کے حکام سے دہلی میں، پھر دہلی سے ڈائریکشن آتی ہے کرائے کے قاتلوں کو، اور کہ انہیں ہدف بنایا جائے، ان سکھ رہنماؤں سے، یا سکھ جو قوم پرست کہہ لیں، وہ علیحدگی پسند کہہ لیں، یا خالصتان تحریک کے حامی کہہ لیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان سے جگہ ٹیکس یعنی غیر قانونی ایکسٹارشن کی جاتی ہے، ان پہ فائرنگ کی جاتی ہے، بعض صورتوں میں انہیں قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے انڈیا دوسرے ملکوں میں جا کر
اپنے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مخالف ہیں یا جو ہمارے ملک کے میں علیحدگی کی تحریکوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایسا کام انہوں نے پاکستان میں بھی کیا ہے۔ مئی میں یہاں پر پچھلے سال مئی میں 2023 میں ایک سکھ سرگرم رہنما جو پاکستان میں بھی سکھوں کی آبادی تو ہے، ان کو نشانہ بنایا گیا، پرمجیت سنگھ کو، اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان پہ بھی یہ کہا گیا کہ ان کا تعلق خالصتان تحریک سے تھا، تو اس لیے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد جون میں کینیڈا میں اوٹاوو میں ایک پرمجیت سنگھ کے بعد ہردیپ سنگھ نجر، یہ ایک سکھ رہنما تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور جب کینیڈا کی پولیس نے تفتیش کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں بھارت ملوث ہے، بھارت کے سفارتکار ملوث ہیں۔ اور پھر واشنگٹن پوسٹ میں ایک سٹوری چھپی اسی سال جس میں کہا گیا کہ بھارت کے جو سفارتکار ہیں 6 سفارتکار، وہ اس قتل میں ان تک بات گئی ہے۔ تو وہ جب سورسز سے سٹوری چھپی، واشنگٹن پوسٹ ایک بہت ہی معتبر اخبار ہے امریکہ کا، جو 2-3 بڑے اخبار ہیں جیسے نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، لاس اینجلس ٹائمز، ان میں سے ایک واشنگٹن پوسٹ بھی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کینیڈا میں ایک وزیر نے خود پارلیمان میں اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے یہ انفارمیشن دی تھی اور ہمارے پاس اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں پہلے کینیڈا نے پس پردہ سفارتکاری بھی کی، اور کینیڈا کے قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں انہوں نے انڈیا کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ایک ملاقات بھی کی تھی، خفیہ ملاقات کی تھی سنگاپور میں، اور انہیں کہا تھا کہ آپ اس معاملے کو سفارتی سطح پہ بغیر پبلک کیے یہ آپشنز ہیں اگر آپ اس کو حل کر لیں۔ لیکن انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی جو کینیڈا نے پھر پبلکلی الزام لگایا تو اس پہ پھر انڈیا نے کہا، انڈیا کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان نے، کہ یہ بے بنیاد ہے، بے سروپا ہیں، یہ الزامات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور جیسوال صاحب ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انڈیا کی پوزیشن اس لیے بھی خراب ہوئی کہ خود امریکہ میں پچھلے سال اکتوبر میں وہاں کی پولیس نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک سکھ رہنما کے قتل کی سازش کی جا رہی تھی، اور اس کو انہوں نے ٹریس کیا کہ انڈیا کے ایک دلی میں بیٹھے ہوئے صاحب جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کر رہے تھے سارے معاملے کو، اور وہ اس کو ڈائریکشن دے رہے تھے اجرتی قاتلوں کو کہ اس آدمی کو قتل کرنا ہے، وہ سکھ لیڈر ہے اور وہ خالصتان تحریک کا حامی ہے۔ اب اس میں کہا جاتا ہے کہ G20 سمٹ جب ہوا تو اس میں مودی صاحب نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے بات کی اور کہا کہ آپ ہماری حکومت کے جو مخالف ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو آزادی اظہار کا قانون ہے، آئین ہے، تو ہم تو نہیں ایسا کر سکتے کہ کوئی کچھ موقف اختیار کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیں۔ انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کینیڈا کا کہ ہمارے ملک میں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی آدمی علیحدگی کی بات کرے۔ خود کینیڈا میں جو فرانسیسی بولنے والے ہیں وہ علیحدگی کی تحریک چلاتے رہتے ہیں تو وہ اس پہ پابندی نہیں لگاتے، تو انہوں نے اس پہ ایکشن لینے سے انکار کر دیا۔ البتہ انہوں نے کہا کہ کینیڈا کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے میں ایک آزاد سکھ ریاست کی حمایت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہماری آفیشیل پالیسی نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر کوئی اگر ایسی بات کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے۔ خود کینیڈا میں جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑا خطہ ہے جو فرانسیسی بولنے والوں کا ہے، اور وہاں پر ایک خود مختاری کی اور علیحدگی کی بھی تحریک کے لوگ موجود ہیں، وہ بات چیت کرتے ہیں، اپنا بیانیہ پھیلاتے رہتے ہیں، اور کینیڈا کی حکومت اس بارے میں کوئی ان کو اوپر سختی نہیں کرتی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آسٹریلیا ہے اس کا کینیڈا کی کھل کر حمایت کرنا کہ ان کی پولیس کے اوپر ہمیں اعتماد ہے، ان کے سسٹم پہ ہمیں اعتماد ہے، ہمیں تشویش ہے کہ جو سکھوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اس میں انڈین حکام ملوث ہیں، اور یہ کہ ہر کینیڈا کے جو آسٹریلیا کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے آسٹریلیا میں جو سکھ ہیں ان کو واضح طور پہ کہا کہ ہم جو ہیں ہمارے نزدیک ہر شخص کی زندگی محترم ہے، اہمیت رکھتی ہے،
ہم سکھوں کوئی کچھ بھی جس کا مذہب ہو یا خیالات ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی جو ہے وہ محترم ہے۔ تو یہ ایک، جبکہ ساتھ ہی وہ کھڑے تھے انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر، انہوں نے پھر وہی بات ریپیٹ کی، انہوں نے کہا کہ یہ بے بنیاد ہے الزام کہ ہمارے اعلیٰ حکام اور سفارتکار ملوث ہیں، اور یہ کہ ہمارے سفارتکاروں کی کینیڈا میں نگرانی کی گئی، سرویلنس کی گئی، ہمیں اس پہ تشویش ہے۔ تو ان کے پاس کوئی اسٹرانگ ریبٹل نہیں تھا جو الزامات اس پہ لگے۔ اب یہ جو آسٹریلیا ہے یا نیوزی لینڈ ہے یا برطانیہ اور امریکہ، یہ سب ایک تنظیم کے رکن بھی ہیں جسے 5 آئیز کہا جاتا ہے۔ یہ انٹیلیجنس اکٹھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شیئرنگ کرتے ہیں، تو ان کا بڑا سٹرونگ بانڈ ہے۔ یہ جو انگریزی بولنے والے، جو انگریزوں کے، آپ دیکھیں نا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ انگریزوں کی کالونیز تھیں، برٹن کی، خود امریکہ بھی، تو امریکہ، برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ان کا جو ہے ایک اتحاد ہے اور ان کے درمیان ایک بانڈ ہے، تو ان کا مل کر ایک موقف اختیار کر لینا، جبکہ امریکہ نے بھی تقریباً ویسا ہی موقف اختیار کیا ہے۔ انڈیا کی جو سیاست ہے اس پہ اثر انداز ہوگا، یقیناً وہاں کی اپوزیشن بھی الزام لگائے گی کہ نریندر مودی نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ انڈیا جو کہ خود دوسروں کے اوپر الزامات لگاتا تھا کہ دہشت گردی میں ملک ملوث ہیں ہمارے ہاں، اب اس پہ الزام لگ رہا ہے کہ اس کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ دوسرے ملکوں میں قتل کراتے ہیں، لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اور اجرتی قاتلوں سے مدد لیتے ہیں۔ تو یہ خالصتان کی جو تحریک ہے انڈیا کے گلے کی ایک ہڈی بن گئی ہے، اور جو اب تک جو پالیسی نریندر مودی نے اختیار کی وہ بجائے اس کے کہ انہیں کوئی فائدہ پہنچاتی، الٹا بیک فائر کر رہی ہے ان کے اوپر۔ اور یہ سلسلہ جو ہے آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی شدت اختیار کر گیا کہ کینیڈا میں یہ ہوا کہ ٹورنٹو میں کچھ سفارتکار ایک مندر میں اتوار کے روز گئے پوجا کے لیے، تو وہاں پہ سکھ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ تشدد بھی کیا اور توڑ پھوڑ کی، اور غصے میں آ گئے۔ تو اس پہ پھر نریندر مودی تک نے ٹویٹر پہ، ایکس پہ بیان دیا کہ یہ ایک بزدلانہ کوشش ہے ہمارے سفارتکاروں کو ڈرانے کی۔ تو اب حالات یہ ہو گئے کہ جو انڈیا کے اندر کی لڑائی تھی سکھوں کی اور حکومت کی، وہ کینیڈا تک چلی گئی ہے۔ اب کینیڈا بھی سوچے گا کہ ہم نے اتنے انڈینز کو اپنے ہاں پناہ دی، نیشنلٹی دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں بدامنی پھیل رہی ہے۔ وہ ان کی جو امیگریشن کی پالیسی ہے اس پہ بھی یہ بات اثر انداز ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا انڈیا اپنی یہ پالیسی تبدیل کرتا ہے۔ خود پاکستان بھی اسی پالیسی کا نشانہ رہا ہے، یہاں مختلف سکھ جو رہنما ہیں، سرگرم کارکن ہیں، ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ چونکہ پاکستان جو ہے ایک مشکل صورتحال میں ہے معاشی طور پہ اور مختلف حوالوں سے، تو ہم جب اس پہ آواز اٹھاتے تھے تو عالمی برادری اتنی اہمیت نہیں دیتی تھی، لیکن اب چونکہ اتنا بڑا ملک کینیڈا اور آسٹریلیا 2 امیر ملک ہیں دنیا کے، وہ آواز اٹھا رہے ہیں، تو یقیناً ہم اس کو انڈیا کو اس کے پریشانی کا باعث ہوگا یہ۔ اور اس میں ایک بات اور کہی جا رہی ہے کہ ایک گینگ ہے جو ممبئی میں سرگرم عمل ہے، جیسے وہاں پر سلمان خان ہیں جو کہ مسلمان ایک ایکٹر ہیں، اب یہ ان کو بھی دھمکیاں وہ گینگ دیتا رہتا ہے کہ آپ نے کالا ہرن شکار کیا تھا، وہ تو ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، وہ مقدس ہے، ہم آپ کو اس کی سزا دیں گے۔ اسی طرح اسی گینگ کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہ سکھوں کے قتل میں بھی ملوث ہے، اور اسی گینگ پہ الزام لگا ہے کہ ابھی کوئی ممبئی میں کسی بڑے آدمی کا، امیر آدمی کا قتل ہوا ہے، کوئی بااثر آدمی کا، اور وہی گینگ اس میں ملوث ہے۔ تو یہ جو نکسز ہے منظم جرائم کے گروہوں میں، اور مبینہ طور پہ جو بھارتی جنتا پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں جیسے اجیت دوول یا امیت شاہ، ان کے درمیان، اور اس میں تو کئی لوگوں کے نام بھی آئے ہیں، اور جو یش یادیو ایک صاحب ہیں، کوئی دلی میں بڑے عہدے پہ فائز ہیں، ان کا نام آیا امریکہ میں جب تفتیش ہوئی کہ جو امریکہ میں قتل کی پلاننگ ہو رہی تھی تو
اس کی ڈائریکشن جو ہے دلی میں بیٹھے ہوئے یش یادیو دے رہے تھے، جو انڈیا کے کوئی بڑے سرکاری افسر ہیں۔ تو اب اس طرح سے جو ملک جن کی بہت کریڈیبلٹی ہے عالمی نظام میں، ان کا انڈیا کے بارے میں یہ کہنا کہ منظم جرائم پیشہ گروہوں کو انڈیا کے حکام سے ڈائریکشنز ملتی ہیں کہ وہ لوگوں کو قتل کرائے، یہ بات ایک خاصی تشویشناک ہے۔ اور خود پاکستان کو بھی اب اپنے لیے کچھ ایسے، ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کلبھوشن یادو ہے، اور یہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہاتھ جو ہے وہ انڈین ڈیپ اسٹیٹ کا بھی ہے۔ تو اب پاکستان کو بھی مزید ایسے اقدامات کرنے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے پاکستان کو کینیڈا اور آسٹریلیا اور امریکہ کے ساتھ مل کے انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی پڑے، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو، اپنے اندر جو ہمارے ملک میں سکھ ہمارے بھائی رہتے ہیں، ان کو محفوظ بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔